لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے کی 61ویں تقریر جو موجودہ سال کی 16ویں گفتگو اور ہجرت کے واقعے کے سلسلے میں 13ویں اور انشاءاللہ اختتامی تقریر ثابت ہوگی. واقعہ ہجرت باوجود اس کے کہ میں نے کوشش کی کہ صرف اور صرف تاریخی واقعات کا بیان کیا جائے، خاصا طول کھینچ گیا ہے. اس منزل تک بات پہنچی تھی کہ اللہ کا رسول مکہ مکرمہ سے تاریخی شب میں ہجرت کر کے مدینے سے چند میل کے فاصلے پر مسجد قباء میں قباء کے مقام پر پہنچ کے قیام کرتا ہے. اس عرصے میں مکہ مکرمہ سے پیغمبر اسلام کے وارث و جانشین خاندان بنی ہاشم کی مخدرات کو لے کے مدینہ منورہ کے قریب آ گئے. قباء کی بستی میں پیغمبر اسلام مولائے کائنات کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ مختصر کا قافلہ شہر مدینہ کی جانب چلا. آج مدینہ اور قباء اتنے قریب ہیں، بلکہ قباء خود مدینے کا ایک محلہ بن چکا ہے کہ ان روایتوں کو سمجھنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس دور کے اعتبار سے کہ جب راستے آج کی طرح کھلے ہوئے نہیں تھے، جگہ جگہ قدرتی رکاوٹیں تھیں، مدینہ چاروں طرف سے پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا، کھجور کے باغات کی کثرت تھی اور بظاہر 3 میل کا فاصلہ جو قباء سے مسجد النبوی تک کا ہے 2 دن میں پیغمبر اسلام نے طے کیا. جمعے کی صبح قباء سے روانہ ہوئے، تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ظہر کا وقت آ گیا. نماز جمعہ کو ادا کر کے پیغمبر آگے بڑھے. مدینے کے اندر پیغمبر اسلام کے شاندار اور تاریخ لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ مدینے میں نہ اس سے پہلے کبھی کسی کا ایسا استقبال ہوا نہ اس کے بعد. مرد، عورتیں، بچے، غلام، کنیزے سب کے سب پیغمبر اسلام کے استقبال میں دلی محبت کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. نہ کوئی حاکم ہے کہ جو یہ حکم دے رہا ہو، نہ ہی پیغمبر اسلام ابھی شہر مدینہ میں حکومت قائم کر چکے ہیں، نہ کوئی لشکر ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی سپاہی ہے. وہ محبت جو ہر مومن کے دل میں ہے اس کے اعتبار سے لوگ نکلے ہوئے ہیں گھروں سے، اور اس انداز سے استقبال ہوا کہ مدینے والوں کو تو چھوڑیے، اطراف میں جو یہودی ان کے کانوں تک بھی یہ اطلاع پہنچ گئی اور وہ بھی اپنے اپنے گھروں سے نکل کے آ گئے. چنانچہ عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے جب اس شور کی آواز سنی اور اس دوران اللہ اکبر کے نعرے ان کے کان تک پہنچے تو وہ بے چین ہو کے گھر سے نکل آئے اور پیغمبر کے چہرے کو دیکھا. پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو سنا جو آپ نے گزشتہ تقریر میں سماعت فرمائی تو اتنی خوشی عبداللہ ابن السلام کے چہرے پر تھی کہ جب ان کی پھوپھی نے دریافت کیا کہ ایسا لگ رہا ہے تم اس ذوق و شوق کے ساتھ حصہ لے رہے ہو اس آنے والے کے استقبال میں، کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارا نبی موسیٰ آ گیا، تو کہا بے شک میں جس چہرے کو دیکھ رہا ہوں یہ موسیٰ نبی جیسا چہرہ ہی ہے. یہودیوں تک پہ اس کا اثر ہو رہا. چنانچہ مدینے میں جب پیغمبر اسلام داخل ہوئے تو اللہ اکبر کی آوازیں آسمانوں تک پہنچ رہی تھی. کھجور کے درختوں پر، پہاڑی ٹیلوں پر، مکانات کی اوپری منزلوں پر ایک ہجوم تھا کہ جو پیغمبر اسلام کی زیارت کے لیے بڑھا جا رہا تھا.
پرانے زمانے کے شہر جس انداز سے بنائے جاتے تھے کہ ہر قبیلے کا ایک محلہ ہوتا تھا، آج کل کی طرح نہیں کہ ایک محلے میں ہر ایک رہتا، ہر آدمی کو اپنے ہی قبیلے کے محلے میں رہنا پڑتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام جیسے جیسے مدینے کے مرکز کی جانب پہنچ رہے، راستے میں جو محلہ ملتا پیغمبر سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ یہاں قیام کریں، اور پیغمبر وہی جواب دیتے ہیں کہ خلو سبیلھا فانھا مامورا، میری اونٹنی کے سامنے سے ہٹ جاؤ، جس کو خود اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے یہ وہی جا کے رکے گی جہاں اللہ نے اس کو وحی کی ہے، اور لوگ مجبور ہو جائیں تک کہ چلتے چلتے وہ مقام آ گیا کہ جہاں آج مسجد النبوی ہے۔ یہ سارا علاقہ خاندان بنو نجار کا علاقہ تھا۔ خاندان بنو نجار مدینہ میں ایک بہت پرانا خاندان ہے، ان کے مکانات، ان کے باغات، ان کی زمینیں اس علاقے میں تھیں جو آج مدینے کا مرکز ہے۔ یہ خاندان بنو نجار وہی خاندان ہے کہ جس سے پیغمبر اسلام کی بہت پرانی رشتہ داری ہے۔ پیغمبر اسلام کے پردادا جناب ہاشم نے جس خاتون سے شادی کی تھی سلمہ نامی، وہ اسی خاندان بنو نجار کی تھی، اور پیغمبر اسلام کے دادا جناب عبد المطلب نے اپنی ابتدائی زندگی اسی محلے میں گزاری تھی جہاں آج پیغمبر آ رہے ہیں۔ اور جب جناب عبد المطلب کو مکے پہنچایا گیا تو اس عرصے میں ان کے چچا ان کی جائیداد پہ قبضہ کر چکے تھے۔ یہی خاندان بنو نجار کے نوجوان تھے جو عبد المطلب کی حمایت کے لیے اس وقت مدینے سے مکے گئے تھے۔ پیغمبر اسلام کے والد جناب عبداللہ جس سفر تجارت میں انتقال کرتے تو اسی شہر مدینہ میں پہنچ کے بیمار پڑے تھے۔ خاندان بنو نجار نے کہا تھا کہ آپ ہمارے خاندان سے تعلق رکھیں، کیونکہ جناب عبداللہ کی تو دادی تھی جناب سلمہ، اسی جگہ جناب عبداللہ نے انتقال کیا اور وہیں پہ ان کی قبر بھی تھی۔ اور جب جناب آمنہ اپنے 6 سالہ بیٹے کو لے کے مدینہ آئی تھی تاکہ وہ یتیم بیٹا اپنے باپ عبداللہ کی قبر کو دیکھے، تو اسی خاندان میں جناب آمنہ نے رسول خدا کو مقیم کرایا تھا۔ آج پیغمبر اسلام یا 6 سال کی عمر میں آئے تھے یا آج 45 سال کے بعد 53 سال کی عمر میں مدینے میں داخل ہو گئے۔ خاندان بنو نجار نے بھی خواہش کی اللہ کے رسول آپ یہیں قیام کیجیے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، راستہ چھوڑ دو، میری اونٹنی جہاں جا کے رکے گی وہیں پہ مجھے ٹھہرنا۔ یہ اونٹنی چلتے چلتے اس قبیلے کے محلے میں داخل ہوئی، اور باقی تمام قبیلوں کے نوجوان مرد اور عورتیں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ جہاں سے پیغمبر کی سواری گزرتی ہے لوگوں کا ایک ہجوم شامل ہو جاتا۔ چلتے چلتے یہ اونٹنی ایک مقام پہ جا کے بیٹھ گئی۔ یہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت میں زمین کا ایک ٹکڑا تھا، اونٹنی وہاں جا کے بیٹھی۔ پیغمبر اسلام نے اونٹنی کو کھڑا کیا، اونٹنی کھڑی ہوئی اور پھر چلی، مگر چکر لگا کے دوبارہ آئی اور اسی مقام پہ بیٹھ گئی، اور اب جو بیٹھی تو اس طرح کی اپنی گردن کو لمبا کر کے زمین پہ بچھا دیا۔ پیغمبر اسلام نے پہلی مرتبہ اونٹنی کو اس لیے کھڑا کیا تھا تاکہ کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ اتفاقاً یہ اونٹنی بیٹھ گئی ہوگی، تھکن کی وجہ سے بیٹھ گئی ہوگی۔ پیغمبر نے اسی لیے کھڑا کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حکم خدا ہے، اور بعد میں وہ تضاہم نہ ہو، ہر ایک کی فرمائش نہ آئے۔ چنانچہ دوبارہ اونٹی جب چکر لگا کے یہیں آ کے بیٹھی، اور اس طرح بیٹھی کہ اس نے اپنی گردن کو زمین پہ بچھا دیا، تو اب پیغمبر اسلام اونٹنی سے اترتے ہیں۔ جس وقت پیغمبر اسلام اونٹنی سے زمین کے اوپر تشریف لائے تو روایت یہ کہ اس وقت پیغمبر اسلام نے مزید ایک بات عرب کے لوگوں کو، خصوصاً مدینے والوں کو، یہ احساس نہ ہو کہ اللہ کے رسول نے ہم کو چھوڑ کے یہاں قیام کیا۔ اس وقت پیغمبر اسلام مزید ایک بات کہی کہ کیا جہاں میں اترا ہوں یہاں میرا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ عرب کا یہ پرانا قانون چلا آ رہا تھا کہ ہر مسافر کو، جیسا آپ نے ابھی بھی سنا، اپنے رشتہ دار اور اپنے قبیلے میں قیام کرنا ہوتا۔ جب پیغمبر اسلام نے بآواز بلند کہا کہ کیا یہاں کوئی میرا قریبی رشتہ دار ہے،
تو ایک مرتبہ وہ خالد ابن زید آگے بڑھے جو اپنے بیٹے کی وجہ سے ابو ایوب انصاری کہلاتے، لیکن جن کا اصلی نام خالد ابن زید تھا۔ یہ پیغمبر اسلام کے رشتے سے ماموں بنتے، یہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور کہا اللہ کے رسول میرا آپ کا ننیالی رشتہ۔ پیغمبر اسلام نے کہا پھر میں یہی قیام کروں گا اور میرے قیلولے کا یعنی دوپہر کے آرام کا انتظام کیا جائے۔ جیسے ہی پیغمبر نے یہ بات کہی، خاندان بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے وہ ترانہ ایک مرتبہ پھر کہنا شروع کر دیا کہ نحن الجوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جار، ہم بنی نجار کے رہنے والے، اور کتنا خوش قسمت دن ہمارے لیے کہ آج ہمارے پڑوسی رسول خدا بنے۔ پیغمبر اسلام نے ان بچیوں کو دیکھا اور کہا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ جب انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، تو پیغمبر نے کہا واللہ انا احبکم، خدا کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ گفتگو ختم ہوئی تو پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ اتنی دیر پیغمبر اسلام کا سامان جا چکا۔ پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ میرا سامان کہاں گیا؟ تو پتہ چلا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی آئی تھی اور پیغمبر اسلام کا سامان لے کے چلی گئی، اس لیے کہ وہاں ہر ایک کو یہ بے چینی تھی اور ابھی تک لوگ خواہش کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول اگر آپ ہمارے یہاں قیام کریں تو بہتر۔ جناب ابو ایوب انصاری کی اہلیہ کو یہ ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اس فیصلے میں کوئی تبدیلی آ جائے اور ہم اس سعادت سے محروم ہو جائیں۔ چنانچہ جتنی دیر پیغمبر ان بچیوں سے گفتگو کرتے رہے، اتنی دیر میں پیغمبر کا سامان حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں پہنچ گیا۔ تو یہاں پر میں اس بات کو پھر دوہرا دوں کہ پیغمبر حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پہ نہیں اترے، بلکہ پیغمبر ایک چھوٹے سے میدان میں اترے۔ میدان کے چاروں طرف مکانات بنے ہوئے۔ پیغمبر اسلام کے لیے جب اس میدان میں سواری کو روکا گیا تو ایک مسئلہ تھا کہ چاروں طرف مکانات ہیں، ان میں سے کس کو ترجیح دی جائے۔ اس لیے پیغمبر نے وہ حوالہ مدینے والوں کے سامنے پیش کیا کہ اگر کسی کی رشتہ داری ہے تو وہ آگے آئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس کے باوجود جن محلے والوں میں آپس میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ جب رسول خدا کی اٹھنی کسی کے گھر کے سامنے نہیں رکی بلکہ ایک چھوٹے سے میدان میں رکی، تو سب کا برابر کا حق ہے۔ پیغمبر اسلام ہم میں سے ہر ایک کے مہمان بنیں گے۔ یہ جھگڑا محلے والوں میں چل رہا، یہاں تک کہ جھگڑا اتنا شدید ہوا کہ یہ طے پایا گیا کہ قرعہ ڈالا جائے۔ جتنے بھی لوگ اس میدان کے چاروں طرف رہتے ہیں جن کے مکان، قرعہ ڈالا گیا اور ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری ہی کا نام اس قرعے میں نکلا۔ تو یہ تین خصوصیتیں، ایک تو اونٹنی جہاں روکی وہاں سے قریب مکان دوسروں کے ساتھ ابو ایوب انصاری کا بھی ہے، دوسرا یہ کہ حضرت ابو ایوب انصاری پیغمبر اسلام کے قریب ترین رشتے دار ہیں مدینے والوں میں، اور تیسرا یہ کہ جب قرعہ پڑا تب بھی انہی کا نام نکلا۔ اب سارے کے سارے مدینے والے خاموش ہو گئے۔ پیغمبر اسلام حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کی جانب چلتے۔ آج بھی یہ مکان شہر مدینہ میں موجود ہے، لیکن بس اب یہ چند مہینوں کا مہمان نظر آ رہا، اس لیے کہ جو توسیع یہ ایکسٹینشن مسجد النبوی کا ہونے والا، اس میں شاید اس مکان کو گرا دیا جائے۔ جس طرف امام مسجد کھڑے ہو کر نماز پڑھتا، اس دیوار کے بالکل پیچھے یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان ہے، جہاں پہ اس وقت مدینے کا چھوٹا کوٹ اور عدالت ہے جو اگلے سال یہاں سے منتقل ہو رہی۔ اسی مکان سے ملا ہوا چوتھے امام کا وہ مکان ہے کہ جس میں آج بھی ایک لائبریری قائم ہے۔ بہرحال میں یہ ساری تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ میں سے جو صاحبان ایمان مسجد النبوی کو دیکھے تو فوراً سمجھ جائیں کہ ابو ایوب کا مکان کتنا قریب ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت ابو ایوب کے مکان کی جانب بڑھے، پھر بھی کچھ لوگوں کی خواہش ہوئی کہ ہم پیغمبر اسلام کو اپنے گھر میں لے آئیں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہی بہتر کہ آپ چند دنوں کے لیے ہمیں میزبانی کا موقع دیں۔ تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا جو بعد میں عربی کا محاورہ بن گیا، المرء مع رحلہ، انسان کو وہیں جانا چاہیے جہاں اس کا سامان پہنچ چکا۔ چنانچہ میں ابو ایوب کے گھر کی جانب جاؤں گا۔ حضرت ابو ایوب کا گھر 2 منزلہ تھا۔ پیغمبر اسلام جب اس گھر کی جانب چلے تو ابو ایوب انصاری کی بوڑھی والدہ نے گھبرا کے اپنی بہو سے پوچھا جو سامان لے کے آئی کہ یہ اتنے شور کی آواز کیوں آ رہی؟
انہوں نے اپنی ساس کو بتایا کہ کیا واقعہ پیش آیا اور ہمیں کیا سعادت ملنے والی. جناب ابو ایوب انصاری کی بوڑھی والدہ جو نابینا بڑے حسرت کے ساتھ اپنی بہو سے کہا کہ میں نابینا ہونے کی وجہ سے اپنے آقا اور سردار کے چہرے کی زیارت تو نہیں کر سکتی. اسلام مدینے میں آ چکا, ابو ایوب کی والدہ بھی اسلام قبول کر چکی, نابینا ہوئی اس لیے اپنے آقا اور مولا کے چہرے کی زیارت تو نہیں کر سکتی, لیکن اتنا مجھے موقع دو, یہ سعادت مجھے ملے کہ پیغمبر جب اس گھر میں قدم رکھے تو ان کے لیے دروازہ میں کھولوں, مجھے سہارا دے کے دروازے تک لے جاؤ. جو کئی سالوں سے بستر پہ دراز اور عام طور پہ حرکت نہیں کرتی ہیں جناب ایوب انصاری کی بوڑھی والدہ, مگر پیغمبر اسلام کے استقبال کی سعادت میں شریک ہونا چاہتی. چنانچہ یا ان کی بہو یا ان کا بیٹا, اس میں اختلاف ہے, وہ اپنی ماں کو سہارا دے کے دروازے تک لے گیا. جیسے ہی پیغمبر اسلام اونٹنی سے اتر مجمع کو ہٹاتے ہوئے لوگوں کو ان کی درخواست کا جواب دیتے ہوئے کہ ہر ایک درخواست کر رہا ہے کہ میرے گھر میں رہیے, ابو ایوب کے دروازے پر پہنچے تو ابو ایوب انصاری نے اپنی ماں کو بتایا. ماں نے دروازہ کھولا اور بڑی حسرت کے ساتھ کہا کہ آج اپنے نابینا ہونے کا احساس ہو رہا کہ میرے سامنے میرا آقا ہے اور میں زیارت نہیں کر سکتی. پیغمبر اسلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور جناب ایوب انصاری کی بوڑھی والدہ کی گئی ہوئی بینائی چہرہ رسول کی زیارت کی خاطر واپس آ گئی, اور جناب ایوب انصاری کی والدہ خود فرماتی ہے کہ اس کے بعد مرتے دم تک کبھی آنکھ کے بارے میں مجھے کوئی شکایت نہیں ہوئی. جب مومن اتنے خلوص کے ساتھ کوئی تمنا کرتا تو پروردگار عالم کا بھی فریضہ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, جو قرآن کہہ رہا کہ ہم پر یہ ذمہ داری ہے مومنین کی طرف سے کہ ہم ان کی مدد کریں, بس شرط یہ ہے کہ ایمان اور جذبہ خالص ہونا چاہیے. خیر پیغمبر اسلام حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں پہنچے اور ایک مرتبہ سوال کیا کہ آپ جاؤ اور جا کر میری اونٹنی کے ٹھہرانے کا انتظام کرو. لوگ گئے, واپس آئے, اللہ کے رسول آپ کی اونٹنی تو کہیں نظر نہیں آ رہی. پیغمبر اسلام نے کہا معلوم کرو کہ کون لے کے گیا. اسی محلے کے اندر اس عد ابن زرارہ بھی ہے. اس شخصیت کا نام ہجرت کے واقعے میں اتنی مرتبہ آیا کہ اب تو یاد ہو جانا چاہیے. یہ وہی شخصیت ہے جو پہلے دن سے مدینے میں اسلام کے سلسلے میں سب سے زیادہ مخلص و سرگرم ہے. یہی بنا کے میدان میں پیغمبر سے اسلام سن کے مدینے میں اسلام پھیلا رہے تھے. انہوں نے ہی مصعب ابن عمیر کو اپنے گھر میں اتارا تھا. انہوں نے ہی پیغمبر کی غیر موجودگی میں مدینے میں نماز جماعت شروع کرائی تھی. آپ کو یاد ہوگا پیغمبر نے مدینے میں 12 آدمیوں کو سردار بنایا تھا, نقیب, ہر قبیلے کا ایک نقیب کہ تم اسلام کی دعوت اپنے قبیلے میں پھیلاؤ. تو یہ بنی نجار کا خاندان اس کے سردار اسد قرار پائے تھے, اس کے نقیب. انہوں نے جب دیکھا کہ پیغمبر میرے گھر میں نہیں اترے, تمنا تو ان کی تھی کہ اب تک مکے سے جو مہمان آ رہا اسے میں اپنے گھر میں اتارتا ہوں. میں تمام مدینے کے مسلمانوں کا لیڈر, میں ان کا امام جماعت ہوں, اس لیے شاید پیغمبر میرے گھر میں آ کے اترے. لیکن جب دیکھا کہ پیغمبر حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان اختیار کیا, بس یہی منزل ہوتی ہے بڑی مشکل. جن کے دلوں میں حسد پیدا ہو جاتا یہیں سے ساری خراجیاں ختم ہو جاتی. حسد ایک بدترین بیماری. دیکھیے اسعد ابن زرارہ نے اب تک اسلام کی اتنی خدمت کی کہ ہر اعتبار سے ان کا حق بنتا ہے کہ پیغمبر ان کے گھر میں آ کے اترے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مصعب ابن عمیر مدینے میں آئے تھے سارا مدینہ کافر تھا. یہ اس حد کی ہمت تھی کہ مصعب کو اپنے گھر میں رکھا. نماز جماعت انہوں نے شروع کرائی, امام جماعت یہ بنے, سب سے زیادہ پرجوش مبلغ یہ, اور پیغمبر نے ان کا گھر چھوڑ کے ابو ایوب کا گھر اختیار کیا. اور اسی محلے میں بلکہ اسی لائن میں 4 مکانات ایک قطار سے ہیں, آج بھی ابھی تک محفوظ ہیں. ان میں قطار کا پہلا مکان حضرت ابو ایوب کا ہے اور آخری مکان چوتھے امام کا. ان کے درمیان اسد ابن زرارہ کا مکان. پیغمبر نے اس مکان کو چھوڑ دیا. اگر ذرا بھی ایمان میں کمی ہو, اگر ذرا بھی انسان کے دل میں حسد کی خرابی ہو, یہ بہترین موقع ہوتا ہے بہت جانے کا. ہمارے سامنے تاریخ میں بھی یہ واقعہ کہ جس وقت حسین ابن رو کو امام زمانہ نے اپنا تیسرا نائب بنایا تھا تو مسئلہ یہ تھا
کہ حسین ابن رو سے زیادہ دو اور عالم مشہور تھے. دو عالم حسین ابن رو سے زیادہ مشہور تھے اور ہر ایک یہ سمجھ رہا کہ امام ان میں سے کسی کو اپنا نائب بنائیں گے. امام نے دونوں کو چھوڑ کے حسین ابن رو کو بنایا. ان میں سے ایک عالم نے جیسے ہی یہ سنا حکم امام کے اتنے موتی. امام کب بتاتے تھے کہ تیسرا نائب کون ہوگا؟ جب دوسرے نائب کا وقت انتقال آیا، وہ بستر پہ لیٹے اور حسین ابن رو ان کی پائتی بیٹھے اور ان دو عالموں میں سے ایک ان کے سرحانے بیٹھے، کیونکہ ہر ایک کو یقین ہے کہ نائب ان کو بننا. ایک مرتبہ دوسرے نائب محمد ابن عثمان ابن سعید نے آنکھیں کھولی، کہا حکم امام آ گیا، میرے بعد حسین ابن رو نائب بنے گا امام کا. وہ سرحانے جو بیٹھے جن کے بارے میں ساری دنیا شیعت کو توقع ہے کہ یہی نائب امام بنے گی، فوراً کھڑے ہو گئے. امام کا حکم ہے، پائنتی آئے. حسین ابن رو کے شانے کو تھاما اور بازو سے پکڑ کے ان کو سرحانے لے جا کے بٹھایا کہ یہ آپ کا مقام ہے. خود آ کے پائنتی بیٹھ گئے. مگر جو ان کے ساتھی ایک اور تھے ابو الحسن شلغمانی، انہوں نے بغاوت کر دی امام کے خلاف اور کہا کہ حق میرا، امام نے کسی اور کو کیوں دیا؟ آج سے میں امام کے مخالف. وہ انسان جس نے اب تک اتنی خدمت کی تھی شیعت کہ کوئی مومنوں کا گھر ایسا نہ تھا جس میں ان کی ایک نہ ایک کتاب نہ ہو، اب اتنے باغی بن گئے کہ خاص امام نے ان کا نام لے کے حکم نامہ جاری کیا کہ اپنے گھروں سے ان کی کتاب نکالو اور خبردار اس کے بعد ان کی بات نہ سننا. اس لیے کہ شیطان سب سے بہتر اسی موقع کو تلاش کرتا ہے مومن کو بہکانے کے لیے، خصوصاً ایسا مومن کہ جس کا ایک مقام ہو، جس کی ایک بلندی. ہم سمجھ رہے کہ اس مسجد میں مثلا نماز ہم کو پڑھانا چاہیے مگر کسی اور کو آگے بڑھا دیا گیا. ذرا بھی اگر حسد کا جذبہ انسان کے دل میں ہوگا فوراً مخالفت شروع ہو جائے گی، فوراً چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑا جائے گا. ہم یہ سمجھتے کہ اس ممبر سے ہم کو پڑھنا چاہیے کیونکہ سارا سال ہم نے خدمت کی ہے مثلا، لیکن پتہ چلا کہ ایام ازا ہے تو کسی اور کو دعوت دے دی گئی. ذرا بھی حسد ہوگا مخالفت شروع ہو جائے گی. یہ مواقع تو شیطان ڈھونڈتا، لیکن یہ حسد ابن زرارہ کا خلوص ہے کہ جب اطلاع ملی کہ اب تک 20 سال سے مدینے والوں کی سب سے زیادہ میں خدمت کر رہا ہوں مگر پیغمبر نے ابو ایوب انصاری کو اپنی میزبانی کا شرف بخشا، تو حسد ایک لمحے کے لیے حسد کا جذبہ پیدا نہ ہوا، فقط پیغمبر کی سواری کو لے کے اپنے گھر چلے گئے. تو جب پیغمبر نے اپنی سواری کی تلاش کروائی، وہ ناقہ، وہ اونٹنی، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو نظر نہیں آ رہی. پیغمبر نے کہا جا کے ڈھونڈو کہاں گئی. تھوڑی دیر کے بعد اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول وہ قصد کے گھر میں ہے جو آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. قصد آئے، ہاتھوں کو جوڑا، اللہ کے رسول آپ مجھے اتنا شرف بخشیے کہ آپ کی سواری میری مہمان رہے. آپ ابو ایوب کے مہمان، لیکن آپ کی اونٹنی ہی مجھے مل جائے تو میں اسے اپنے لیے بڑا شرف اور بڑی سعادت سمجھوں گا. پیغمبر اسلام نے مسکرا کے کہا قصد میری اونٹنی کو تم اپنے پاس رکھو. چنانچہ اونٹنی اس گھر میں تھی کہ جو اس قطار کا تیسرا مکان ہے اور پیغمبر اس قطار کے پہلے مکان میں ہے. ابو ایوب انصاری نے پیغمبر اسلام کے آرام کا انتظام کیا. پیغمبر اسلام بظاہر اتنے تھکے ہوئے کہ ابو ایوب انصاری نے دروازے کے فوراً بعد جو کمرہ جس میں پیغمبر اسلام کے ٹھہرانے کا انتظام کیا اور پیغمبر اسلام شام تک یہاں آرام کر رہے. شام کو جیسے ہی پیغمبر اسلام کی آنکھ کھلی، اب اس وقت نہ کوئی تنظیم ہے نہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی گروپ ہے، خود بخود ہر آدمی اپنی طرف سے یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. جیسے ہی پیغمبر کی آنکھ کھلی، زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ میری ماں کو یہ شرف حاصل کہ سب سے پہلی دعا خیر میری ماں کے حق میں پیغمبر اسلام نے دی. اور وہ اس طرح کہ جب پیغمبر ابو ایوب کے گھر میں آ کے آرام کرنے لگے تو ایک مرتبہ لوگ بھی چلے گئے. جب میں اپنے گھر میں واپس آیا 11 سال کی عمر، میری ماں نے کہا بیٹا رسول خدا کے کھانے کا کیا انتظام ہوا؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. کہا کہ پیغمبر اسلام کی آنکھ کھلے، ایسا نہ ہو کہ انہیں تکلیف ہو، میں کھانا تیار کرتی ہوں جلدی جلدی. عرب کے اعتبار سے 2 غذائیں عرب میں بہت مشہور ہیں، ایک شریف اور ایک جو جناب زید کی والدہ نے کھانا تیار کیا کہ جلدی جلدی روٹیاں تیار کی، اس پر گھی لگایا، اس کے بعد اس کا چورا کر کے اسے دودھ میں بھگویا. اور ایک کھانا ہوتا ہے شریف جس میں روٹیوں کو شوربے میں بھگویا جاتا. مجھ سے کہا بیٹا فوراً یہ کھانا لے کے پیغمبر کے پاس جاؤ، انتظار کرنا، جیسے ہی پیغمبر کی آنکھ کھلے ان کی خدمت میں یہ کھانا پیش کرنا. شام ہو رہی تھی، پیغمبر اسلام کا خیلولہ ختم ہوا، پیغمبر اسلام بیدار ہوئے، دیکھا دروازے کے باہر 11 برس کا بچہ
کھانے کا برتن ہاتھ میں لے کے کھڑا. پیغمبر اسلام نے اشارے سے بلایا, کہا کہ میری والدہ نے آپ کی خدمت میں یہ کھانا بھجوایا. تو پہلا کھانا جو پیغمبر نے مدینے میں نوش کیا وہ دودھ میں بھیگی ہوئی روٹیاں تھیں. پیغمبر اسلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا دی کہ خدا تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے رزق میں برکت دے. ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ سعد ابن عبادہ, یہ مدینے کے بڑے سردار جن کو مکے کے کافروں نے میدان حج میں گرفتار کیا, ان کے گھر سے سرید آ گیا. یہ بھی ایک لذیذ کھانا. اور تھوڑی دیر کے اندر ابو ایوب انصاری کہہ رہے ہیں کہ 16 گھروں سے کھانا آ چکا تھا, اور اس کے بعد یہ عام طریقہ بن کے رہ گیا تھا کہ پیغمبر میرے گھر میں قیام کر رہے ہیں, میں روزانہ ان کے لیے کھانا تیار کراتا ہوں, لیکن ایک وقت میں 4 سے لے کر 16 تک یہ سارے کھانے دسترخوان پر رہتے ہیں. 7 مہینے اسی حالت میں گزرے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ پھر میں نے اور میری بیوی نے اور میرے بچے نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ پیغمبر کے لیے کھانا تو ہم لے کے جاتے ہیں, وہاں آلریڈی دسترخوان پر بہت سارے کھانے, ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول تھوڑا سا آپ چکھ لیجیے. پیغمبر اسلام کھانا چکھتے ہیں, واپس جب یہ برتن آتا تب ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں, اور اسی پیغمبر اسلام کے چکھے ہوئے کھانے کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اس پہلے زمانے میں یہ چھری کانٹے بلکہ حتیٰ یہ کہ چمچے کا بھی رواج بہت کم, ہاتھوں سے کھانا کھایا جاتا. جہاں جہاں پیغمبر کی انگلیوں کے نشان بنے ہوتے انہی نشانات پر اپنی انگلیوں کو رکھتے ہم وہاں سے کھانا کھایا کرتے ہیں, تاکہ اس سنت رسول کی پیروی ہو جائے, ہم پیغمبر اسلام کے پیروکاروں میں شامل ہو جائیں. جناب ایوب انصاری کہتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ میں نے دیکھا کہ کسی گھر سے کوئی کھانا آیا اور پیغمبر نے کسی کھانے کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا. ہاں, فقط ایک مرتبہ جب پیغمبر کو نماز پڑھانے کے لیے جانا تھا, اور میں نے یہ سمجھتے ہوئے کیونکہ مدینے کے اندر لہسن کا رواج بہت زیادہ, یہ سمجھتے ہوئے کہ مدینے کی آب و ہوا میں لہسن بہت مفید ہے, اس کھانے میں لہسن کو شامل کرا دیا. تو آج یہ پیغمبر اسلام کے دسترخوان سے بغیر چھوئے کھانا واپس آ گیا. میں نے گھبرا کے کہا اللہ کے رسول کیا چیز آپ کو ناگوار گزری, ورنہ آپ کم سے کم چکھتے ضرور تھے. کہا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں, اس حالت میں لہسن کا استعمال مجھے مکروہ محسوس ہوتا. یہ وہی مسئلہ ہے جو اب تک چلا آ رہا کہ انسان اگر نماز جماعت میں جائے تو اس کے لیے کراہیت ہے لہسن پیاز یا ایسی کوئی بدبودار چیز کھا کے جانا جو اس کے ساتھیوں کے لیے باعث اذیت و تکلیف ہو. یہ مدینے کے اندر پہلے ہی دنوں میں پیغمبر اسلام نے سنت کو قائم کر دیا تھا. خیر, اس کے علاوہ اور کبھی پیغمبر نے کسی بھی کھانے کے بارے میں کبھی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا. اب اتنے سارے جو کھانے آتے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اسراف تو نہیں ہو رہا, نہیں. ابھی آپ ان قریب سنیں گے کہ پیغمبر اسلام ان تمام لٹے پٹے مہاجروں جن کا مدینے کے اندر نہ کوئی روزگار قائم ہوا ہے نہ انہیں کوئی جائیداد ملی ہے, ان کو اس دسترخوان پہ بلا کے اپنے حصے میں آنے والے کھانے میں شریک کیا کرتے تھے. یہ بھی پیغمبر اسلام نے اس دسترخوان کو ان مہاجروں کی مدد کا ایک ذریعہ قرار دیا تھا. مزید تفصیلات انشاءاللہ ان قریب آنے والی. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے کہ پہلا دن تو اس طرح گزرا کہ پیغمبر نے دوپہر کو آرام کیا, شام کو 2 جگہ سے کھانا آ گیا, اس کے بعد رات آ گئی. پیغمبر اسلام مدینے کے مسلمانوں سے ملاقات کرنے کے بعد رات گئے, آرام کے لیے چلے گئے. میں اپنی بیوی اور اپنی والدہ اور پورے گھر والوں کو نیچے کی منزل سے اوپر کی منزل پہ لے آیا, لیکن جیسے ہی میں اوپر آیا, ابھی تک تو پیغمبر کی خدمت میں مشغول رہے, جیسے ہی میں رات کو پیغمبر کے آرام کے بعد اوپر آیا, گھبرا گیا جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ارے یہ مجھ سے کتنی بڑی گستاخی ہو گئی کہ پیغمبر نیچے ہیں اور میں اوپر کی منزل میں ہوں. چنانچہ میں نے اپنی بیوی اور والدہ سے کہا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں ایسی چھت کے اوپر قیام کروں کہ جس چھت کے نیچے اللہ کا رسول ہو وہ ساری رات. اب کیا کیا جائے؟ پیغمبر سے جا کے یہ کہا جائے کہ آپ رات کو اوپر آ جائیے تو پیغمبر بے آرام نہ ہو, ویسے ہی پیغمبر تھکے ہوئے. چنانچہ ساری رات ہم سب گھر والوں نے وہ جو اوپر کی منزل کا کمرہ اس کی دیواروں کے ساتھ لیٹ کے گزاری. بیچ چھت کے اوپر ہم نہیں آئے جو فرش ہے, بلکہ دیواروں کے ساتھ ساتھ سارے گھر والے لیٹے کہ پتہ نہیں پیغمبر اسلام جس چھت کے نیچے کہاں پر ہے. بالکل نیچے ہیں, بائیں طرف ہیں, دائیں طرف ہیں, بالکل دیواروں کی جڑ میں جا کے لیٹے, احترام رسول کا مظاہرہ دیکھیں. اگلی صبح نماز کے وقت جب میں پیغمبر کے پاس گیا
تو پہلی خواہش یہی تھی کہ اللہ کے رسول کل رات بڑا غضب ہو گیا اور میری ایک کوتاہی تھی، میں نے احساس ہی نہیں کیا کیونکہ میں سارا دن تو یہ نیچے رہے، رات کو اوپر جا کے احساس ہوا۔ اب آپ میری اس غلطی کو معاف بھی کریں اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ اوپر کی منزل پہ آ جائیے تاکہ بے ادبی اور توہین نہ ہونے پائے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے ابو ایوب، تمہارا جذبہ بالکل ٹھیک، لیکن میں نیچے ہی کی منزل میں رہنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھ سے ملاقات کے لیے بوڑھے مرد بھی آتے ہیں، ضعیف خواتین بھی آتی ہیں، بچے بھی آتے ہیں، بار بار ان لوگوں کے لیے اوپر چڑھنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے مصلحت یہ ہے کہ میں نیچے قیام کروں۔ حضرت ابو ایوب انصاری گھبرا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول مگر میں یہ کیسے برداشت کروں گا، میرا دل کیسے گوارا کرے گا؟ پیغمبر نے کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، حکم رسول آ گیا۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری خاموش ہو گئے، مگر اس کے باوجود حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ کمرے کے بیچ میں نہ لیتے کہ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو پیغمبر اسلام کے آرام میں خلل پڑے۔ انہی ابو ایوب انصاری کے مکان میں وہ واقعہ پیش آیا جسے آپ اکثر کتابوں میں پڑھا کرتے ہیں کہ ایک رات کو پانی رکھنے کا برتن ٹوٹ گیا اور انتہائی شدید سردی کا موسم تھا، جیسے ہی نگاہ حضرت ابو ایوب انصاری کی اس پر پڑی گھبرا گئے، یہ پانی بہہ کے نیچے جائے گا۔ پرانے زمانے کے مکانات، پرانے زمانے کی چھتیں آج کل کی طرح تو نہیں، پیغمبر کو تکلیف نہ ہونے پائے، کیا کیا جائے؟ جو لحاف اوڑھے ہوئے تھے شوہر اور بیوی، وہ لحاف اس بہتے ہوئے پانی پہ ڈالا تاکہ پانی جذب ہو جائے اور نیچے کے کمرے میں نہ جانے پائے۔ مدینے کی سردی کتنی غضبناک اور خطرناک سردی ہے، دسمبر اور جنوری میں آج بھی اگر کوئی مدینے جاتا، جبکہ اب تو موسم بہت بدل گیا، اسے اندازہ ہو جاتا وہ ساری سردی کی رات بغیر لحاظ کے سردی کھاتے ہوئے شوہر اور بیوی نے برداشت کی، مگر پیغمبر کے آرام میں کوئی خلل نہ پڑنے پائے۔ اس طرح 7 مہینے ابو ایوب انصاری نے پیغمبر اسلام کو اپنا مہمان بنا کے رکھا۔ یہ تو پیغمبر اسلام کا ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کا تذکرہ۔ اس دوران پیغمبر اسلام نے ایک دوسرا کام یہ انجام دیا کہ خاندان رسول سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ابھی مکے میں تھے، بنی ہاشم کی خواتین کو لے کے تو میرا مولا آ گیا تھا، مگر بنی ہاشم کی خواتین کے علاوہ پیغمبر اسلام کی دوسری بیوی جناب سودا ابھی مکے میں ہے۔ جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد پیغمبر نے جناب سودا سے شادی کی، وہ ابھی مکے میں۔ پیغمبر اسلام کی وہ 3 یتیم بھانجیاں کہ جن کو بعض مورخین پیغمبر کی بیٹیاں بھی قرار دیتے ہیں۔ پیغمبر کی حقیقی بیٹی فاطمہ تو مدینے آ گئی، اس کے علاوہ جو 3 بیٹیاں، ان میں سے ایک حضرت رقیہ تو حبشہ گئی ہوئی ہیں اپنے شوہر عثمان کے ساتھ، حضرت عثمان کے ساتھ، تو ابھی پیغمبر کی بھانجیاں مکے کے اندر جناب خدیجہ کے رشتے کی وجہ سے، یہ خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں، پیغمبر نے ان کو بھی مدینے میں بلانا چاہا۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام کی خاندانی کنیز ام ایمن بھی ابھی مکے میں ہے۔ ام ایمن کے بیٹے ایمن تو علی کے ساتھ آ چکے ہیں مدینے میں، ام ایمن ابھی مکے میں ہے۔ چنانچہ پیغمبر نے جناب زید ابن حارثہ جو پیغمبر کے غلام ہیں اور جناب ابو رافع جن کو پیغمبر نے آزاد کر دیا، 500 درہم دے کے انہیں بھیجا کہ جا کے مکے سے میرے خاندان کو لے کے آؤ۔ حضرت ابو بکر نے اپنا ایک قاصد بھیجا تاکہ ان کی جو بیٹیاں عائشہ اور اسما بھی مکے میں ہیں وہ بھی آ جائیں۔ زید ابن حارثہ اور ابو رافع مکے گئے، جناب سودا کو لے کے آ گئے، ام کلثوم جو ان 4 میں سے دوسری ان کو لے کے آ گئے، لیکن جو دوسری باقی تھی جناب زینب، ان کے شوہر نے ان کو آنے کی اجازت نہ دی۔ اس کے علاوہ زید اپنی بیوی ام ایمن کو لے کے آ گئے، ام ایمن کی شادی زید سے ہوئی، اور اپنے بیٹے اسامہ کو لے کے آ گئے، جو بالکل اس وقت سمجھیے کہ 1 سال کے بھی نہیں تھے۔ اس قافلے کو لے کے جب مدینے میں آئے تو پیغمبر کا مکمل خاندان مدینے میں آ گیا۔ اس دوران تو اور چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ تو یہ کہ جب جناب زید ابن حارثہ اور ابو رافع پیغمبر کے پورے خاندان کو لے کے مدینے میں آ گئے، حضرت ابو بکر کا قاصد حضرت ابو بکر کے پورے خاندان کو لے کے آیا تو مکے والے سٹ پٹائے۔ مکے والوں کے ذہن میں یہ تھا کہ مدینے میں جو اتنے سارے مہاجر جا رہے ہیں، جانے تو ان کو شروع میں تو نئی جگہ ہے، ان کو مزہ آئے گا، لیکن جب اتنے ساروں کا بوجھ پڑے گا مدینے پہ تو مدینے والے بھی گھبرا جائیں گے اور یہ مہاجروں کو پریشانی ہو جائے گی۔ علاوہ مکے اور مدینے کی آب و ہوا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مکے کی آب و ہوا انتہائی خشک ہے،
مدینے کی آب و ہوا میں رطوبت بہت زیادہ، چنانچہ عرب میں ہمائے یثرب یعنی مدینے کے بخار کے نام سے پوری ایک بیماری مشہور تھی، جس کا نام ہی تھا مدینے کا بخار، اور سب سے خطرناک بیماری مانی جاتی، کیونکہ مدینے کے قریب ایک جھیل تھی جس میں پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے مدینے میں ہر وقت رطوبت رہتی، اور اسی وجہ سے مدینے کے لوگ لہسن کا استعمال زیادہ کرتے تھے، مکے میں لہسن کا استعمال نہیں تھا۔ مکے والوں کے لیے مدینہ بڑی خطرناک اور بہت ہی زیادہ پریشان کرنے والی آب و ہوا، مکے والوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ مہاجرین وہاں جائیں گے، سب بیمار پڑ جائیں گے، خود ہی واپس آئیں گے، لیکن جب دیکھا کہ بیمار پڑنا تو درکنار، جو باقی گھرانے رہ گئے ہیں وہ بھی مدینے جا رہے ہیں، تو اب یہ سٹپٹائے۔ ابو جہل نے فوراً عبداللہ ابن ابی کے نام خط لکھا۔ عبداللہ ابن ابی آپ کو یاد ہے کہ مدینے کا خیر سرکاری بادشاہ تو بن گیا تھا، فقط ایک ہیرے کی تلاش تھی جس کے بعد اس کی بادشاہت پکی ہو جاتی۔ پیغمبر کے آنے سے اس کا سارا خواب درہم برہم ہو گیا، وہ ویسے ہی چلا بیٹھا۔ ابو جہل نے اس کو سردار مان کر کہ یہ مدینے کا اصلی سردار ہے خط لکھا کہ اے عبداللہ ابن ابی، تم سے یہ توقع نہ تھی، اور تمہیں پتا ہے کہ ہمارے مجرم تمہارے یہاں پہنچے اور تم نے ان کو پناہ دی، فوراً ان کو واپس کرو، یا ان سے تم خود مقابلہ کر کے انہیں مارو یا گرفتار کر کے مکہ بھیجو، ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے، تمہارے مردوں کو قتل کیا جائے گا اور تمہاری عورتوں کو غلام بنایا جائے گا۔ عبداللہ ابن ابی نے اس خط کے حوالے سے مدینے ایک مہاجر انصار فساد برپا کرنا چاہا، مگر پیغمبر اسلام نے فوراً اس فساد کو ختم کیا۔ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، کیونکہ ایک بہت بڑی سازش تھی، لیکن مکے کے سردار جلے بیٹھے۔ اچھا، اب آپ کو یہ یاد ہے کہ مدینے میں اسلام پہنچا کس طرح سے تھا کہ ہر سال مکے والے حج اور عمرے کے لیے ہر سال مدینے والے حج اور عمرے کے لیے مکے میں آتے تھے۔ حج کی تاریخیں تو مخصوص تھی، عمرے کا جب کبھی موقع ملے۔ تو اب جب اللہ کے رسول اور سارے مسلمان مدینے پہنچ گئے، اس کے بعد جو پہلا قافلہ عمرے کے لیے گیا وہ سعد ابن معاذ کا تھا۔ یہ وہی عظیم شخصیت ہے جو جنگ خندق میں زخمی ہو کے شہید ہوئے، اور جو موثق کی تلقین سے اتنے مخلص مسلمان بنے کہ کپڑوں سمیت غسل کے لیے غسل کی نیت سے کنویں میں چھلانگ لگائی تھی۔ سعد ابن معاذ خود سردار ہیں اپنے قبیلے کے۔ جب پیغمبر مدینے میں آ گئے، مدینے کے اندر مسلمان سیٹ ہونے لگے، تو سعد ابن معاذ عمرے کے لیے گئے۔ یہ آخری انسان ہیں کہ جو عمرے کے لیے گئے۔ اس کے بعد مکے والوں نے کسی کو نہیں آنے دیا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہوا۔ خیر، یہ آخری انسان ہے، آخری مسلمان۔ یہ جب مکے میں پہنچے تو مکے کا اور مدینے کا ایک دستور ہے کہ ہر مکے والا مدینے میں اپنا ایک دوست رکھتا، تاکہ جب تجارت کے لیے جائیں تو اس کے گھر میں قیام کرے، اور یہی مدینے والا جب مکے میں آتا ہے تو اپنے اسی دوست کے گھر ٹھہرتا۔ سعد ابن معاذ کی دوستی تھی امیہ ابن خلف سے، جناب بلال کا آقا، بڑا ظالم انسان، اس سے دوستی تھی۔ خیر، ابھی تک اسلام کے باوجود پرانی دوستیاں چل رہی۔ سعد ابن معاذ اس کے گھر میں جا کے اترے اور کہا کہ اے امیہ، میں بھیڑ بھاڑ سے ذرا گھبراتا ہوں، ایسا وقت بتانا کہ حرم میں زیادہ رش نہ ہو اور میں آرام سے عمرہ کر کے آ جاؤں۔ آج بھی ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا پہلی خواہش یہی کرتا ہے اپنے لیڈر سے یا اپنے رہبر سے کہ ایسا وقت بتائیے کہ رش نہ ہو۔ فطری بات ہے۔ اس نے کہا دوپہر کا وقت بہترین وقت ہے، اور آج بھی یہ چیز مانی ہوئی کہ ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت بہترین وقت ہوتا ہے حج اور عمرے کے لیے، رش کم سے کم ہوتا ہے۔ خیر، اس نے کہا کہ دوپہر کا وقت بہترین ہے، کوئی بھی نہیں ہوگا، زیادہ تر لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر، دوپہر کو یہ دونوں چلے۔ امیہ ابن خلف تو مکے کا پرانا سردار، بلال کا آقا، اور سعد اس کے مہمان ہیں۔ جس وقت سعد نے عمرہ مکمل کیا اور باہر آنے لگے تو ابو جہل اتفاق سے مل گیا۔ اس نے سعد کو دیکھا، فوراً کھڑا ہو گئے۔ پہلے خط لکھ چکا ہے عبداللہ ابن ابی کے لیے، لیکن اب تو بہترین موقع ہے، روبدو بات، مدینے کا ایک سردار موجود ہے۔ کہا کہ اے سعد ابن معاذ، تم خود سردار، لیکن ہمیں تم سے یہ توقع نہ تھی کہ جو ہمارے دشمن ہمیں نقصان پہنچا کے گئے ان کو تم نے اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ اگر تم اس کے ساتھ نہ ہوتے، یہ کہہ کے امیہ ابن خلف کی طرف اشارہ کیا، تو خدا کی قسم میں تمہیں حرم میں قدم نہ رکھنے دیتا۔ تم اس کے ساتھ آئے تو آج ہم نے چھوڑ دیا، لیکن اگر تم نے ہمارے باغی اور مجرم کو نہیں نکالا تو آئندہ تم حرم میں داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ مدینے کا کوئی شخص نہیں آ سکتا۔ سعد ابن معاذ انہوں نے بھی بالکل پلٹ کے ترکی پر ترکی جواب دیا کہ اے ابو الحکم، کیا بات کر رہے ہو؟
تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارا راستہ روک لو گے؟ اگر تم نے ہمارا راستہ روکا تو تمہارا کوئی قافلہ کبھی مدینے سے گزر کے تجارت کے لیے شام نہیں جا سکتا. ہمیں کمزور نہ سمجھنا. اگر ہم یہاں آنے پر مجبور ہیں تو تم ہمارے یہاں آنے پہ مجبور ہو. امیہ ابن خلف ایک مرتبہ آگے بڑھا, اشارہ کیا سعد کو کہ خاموش ہو جاؤ. کیا تمہیں پتا نہیں کہ یہ مکے کا سب سے بڑا سردار, تمام سرداروں کا سردار, اس سے زیادہ بات نہ کرو. سعد ابن معاذ نے کہا مجھے کیا پرواہ, میرے رسول نے جو صادق و امین یہ خبر دی ہے کہ یہ تم بھی مارے جاؤ گے اور یہ بھی مارا جائے گا, تم میں سے کسی کو زندہ نہیں بچنا. امیہ ابن خلف پٹپٹا گئے, گھبرا گئے, کیونکہ مکے والوں کو یہ پتا ہے کہ رسول صادق ہے. گھبرا کے کہا کہ کیسے, کیا مسلمان مجھے مکے میں آ کے قتل کریں گے؟ کہا یہ تو رسول نے نہیں بتایا, مگر تم دونوں کے قتل کی خبر دی. اب روایت میں یہ کہ اس گھبراہٹ کے عالم میں ابو جہل الگ چلا گیا. امیہ سعد کو لے کے اپنے گھر میں آیا. جب سعد کو مہمان خانے میں ٹھہرا کے اپنے گھر میں داخل ہوا تو امیہ کی بیوی نے دیکھا, گھبرا کے پوچھا کیا بات ہے, بہت پریشان نظر آ رہے ہو, چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی. کہا کہ سعد ابن معاذ جو ہمارا مہمان وہ مدینے سے یہ خبر لے کے آ رہا, اور اس کی بیوی کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ آج تک محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. امیہ ابن خلف ایک ویسے ہی پریشان. ایسے موقع پہ تو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی جھوٹی سچی باتیں کر کے تسلی دی جائے, مگر حق زبان پہ آ جاتا. امیہ کی بیوی نے کہا کہ آج تک کبھی محمد نے جھوٹ نہیں بولا. چنانچہ تاریخ میں یہ کہ اس کے اگلے سال جب جنگ بدر چھڑی تھی تو سارے سردار جا رہے تھے. امیہ ابن خلف نے جانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا بدر کے میدان میں. زبردستی اس کے ساتھی اس کو لے کے گئے, ابو جہل و ابو لہب و ابو البختری وغیرہ, ورنہ یہ اتنا ڈر گیا تھا. تو خیر اس ایک واقعے کے بعد مدینے کے مسلمانوں کا مکے آنا کم ہو گیا, مگر ابو جہل کے دل میں وہ ڈر بیٹھا ہوا کہ سعد ہمیں دھمکی دے کے گئے کہ ہمارے تجارتی قافلوں کا راستہ رک جائے گا. اسے ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ بعد میں یہ بھی ایک سبب بنے گا جنگ بدر کا. جنگ بدر اسی وجہ سے ہوئی تھی. خیر یہ تو ایک واقعہ پیش آیا جس کے بعد مدینے کے مسلمانوں کا مکے آنا بند ہو گیا. ادھر شہر مدینہ میں یکے بعد دیگرے 3-4 موتیں ہونے لگی. میں اشارہ کر رہا ہوں فقط اس لیے کہ ہمارے بعض گھرانوں میں ہندوؤں کے توہمات کی وجہ سے ایک زمانے میں یہ بڑی وبا تھی کہ شخصیتوں کو معاذ اللہ منحوس سمجھا جاتا تھا. کسی کی شادی ہو اور اس خاندان میں اگر 1 مہینے یا 1 سال کے اندر کوئی موت ہو جاتی تھی, اب تو خیر پھر بھی تعلیم آنے کے بعد یہ چیز کم ہو گئی, مگر اس دلہن کے اوپر تہمت بھر دی جاتی تھی. بچہ پیدا ہوا کسی گھرانے میں اور چند ہی دنوں میں کسی شخصیت کا انتقال ہو گیا, الزام لگا دیا جاتا تھا اور اس بچے کو منحوس قرار دے دیا جاتا. اسلام کی نگاہ میں ان میں سے کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں. یہی چیز آگے بڑھتی تو یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ پیر کے دن اثار ثواب کی مجلس نہ کراؤ, بدھ کے دن اگر کوئی مر جائے تو اپنے ساتھ 4 اور آدمیوں کو لے کے مرے گا. یہ جو سارے توہمات اسلام ان کی جڑ کو کاٹتا. چنانچہ پیغمبر کے مدینے میں پہنچنے کے بعد یہودیوں کو ایک موقع ملا اور بار بار بغلے بجا کے وہ ایک بات کہنے لگے. وہ کیا موقع ملا ان کو, یہ سن لیجیے. جب پیغمبر مدینے میں آئے تو آپ نے ابھی سنا کہ مدینے کا نام بدل گیا. ابھی تک مدینہ یثرب تھا, پیغمبر کے آنے کے بعد اس کا نام پڑ گیا مدینۃ النبی, یعنی نبی کا شہر, اور مختصراً لوگ اس کو مدینہ کہنے لگے. پھر مدینے کے 100 نام قرار پا گئے, ہر آدمی نے محبت میں ایک نام رکھا. اب جب مسلمان یہاں پہنچے تو فوراً ہی مسلمانوں میں بیماری شروع ہو گئی. پہلے حضرت بلال حبشی بیمار پڑے. اچھا, بلال وہ شخصیت کہ جو حبشہ کے رہنے والے, اگرچہ وہ حبشہ کبھی گئے نہیں, لیکن بہرحال ان کے والدین کا تعلق تو حبشہ سے ہے. مکے کی گرمیوں میں مظالم اور مصائب کو جھیلا, مگر اس بخار نے بہت کمزور کر دیا بلال کو. حضرت ابو بکر بیمار پڑے, اس بخار نے ان کو بھی بہت کمزور کر دیا. عبد الرحمان ابن عوف بیمار پڑے, مسلسل بیماری بڑھتی چلی گئی. پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ بعض مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو رہا اور اس بخار کی وجہ سے ان کو مکہ یاد آ رہا کہ یہاں سے تو ہم وہاں اچھے تھے. پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, پروردگارا اس شہر مدینہ کو ہمارے لیے مکے جیسا بلکہ اس سے بھی بہتر بنا دے. پیغمبر کی اس دعا کے بعد ایک دم سے مدینے کا موسم بدلا اور یہ بخار مدینے کا ایسا ختم ہوا کہ اب کوئی جانتا ہی نہیں کہ مدینے میں بخار کسے کہا جاتا.
یہ خصوصی دعا پیغمبر نے شہر مدینہ کے لیے مانگی تھی. بخار کی وبا تو پیغمبر کی دعا سے ختم ہو گئی، لیکن قضاء الہی سے مدینے میں مسلسل 4 موتیں ہو گئی، اور یہ 4 موتیں ایسی شخصیتوں کی ہوئی کہ جن کا پیغمبر سے بہت ہی گہرا تعلق تھا. پہلی شخصیت جنہوں نے انتقال کیا یہ جناب برا، یہ پیغمبر کے آنے سے 1 مہینے پہلے انتقال کر گئے. یہ وہی شخصیت ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب مدینے کے لوگ پیغمبر سے ملاقات کے لیے حج کے زمانے میں مکے جا رہے تو راستے میں جھگڑا ہوا تھا کہ نماز ہم کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھیں یا بیت المقدس کی طرف. برا وہ بزرگ تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، کعبے سے زیادہ اہم کوئی جگہ نہیں، ہم تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. پیغمبر کے آنے کا انہیں بڑا انتظار تھا. پیغمبر کے آنے سے 1 مہینے پہلے یہ انتقال کر گئے. جب مدینے میں خبر پھیل گئی تھی کہ اب رسول آنے ہی والے ہیں، پیغمبر اسلام جب مدینے آئے تو ابتدائی کاموں میں ایک کام یہ بھی تھا کہ پیغمبر اپنے ساتھیوں کو لے کے ان کی قبر پہ گئے اور ان کی قبر پہ نماز پڑھی. یہ اسلام کی ایک عجیب نماز جو برا کی قبر پہ پڑھی گئی ان کی خدمات کی وجہ سے. پیغمبر کے آنے کی 1 ہی ہفتے کے اندر کلثوم بن حدم کا انتقال ہو گیا. یہ کون ہے؟ جن کے گھر قانون تھا کہ سردار کبھی نہیں رویا کرتا، اور یہ اتنا مغرور اور متکبر سردار تھا کہ خاص سورہ مدثر میں 8 یا 9 آیتیں اس کے بارے میں آئیں کہ اسے اپنے مال پہ غرور ہے، اسے اپنی اولاد پہ غرور ہے، قیامت میں سب دھرا رہ جائے گا. انتہائی مغرور سردار رو رہا، چہرے کا رنگ اڑا ہوا. ابو جہل گھبرا گئے، کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے؟ ابو جہل کو ڈر لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ ساری زندگی جو اس نے رسول کی مخالفت کی ہے تو اب پچھتاوا ہو رہا، تم کیوں رو رہے؟ کہا کہ اے ابو الحکم، میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ آمنہ کا بیٹا جناب آمنہ کے حوالے سے بات، اس کا دین پھیل کے رہے گا اور ہماری مخالفت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کاش مجھے اتنا موقع مل جائے موت سے پہلے کہ میں اس کی گردن اپنے ہاتھوں سے جدا کر دوں. دیکھیے دشمنوں کا دل کتنا سخت ہو جاتا کہ مرتے مرتے بھی اسے یہ خیال ہے یہ ولید ابن مغیرہ جہنم واصل ہوا، عاص ابن وائل بھی جہنم واصل ہوا. تو 2 آدمی مکے میں مرے اور 4 مسلمانوں کا مدینے میں انتقال ہوا پہلے ہی سال. مگر اس پہلے ہی سال مسلمانوں کو خوشخبری بھی ملی اور یہ بھی پتا چلا کہ دشمنوں کے جب دشمنی بغیر اصولوں کے ہو تو کیا ہو جاتا. وہ کیا چیز تھی؟ عبداللہ ابن سلام. آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ ابن سلام یہودی عالم، جناب یوسف کی نسل سے ان کا تعلق ہے. ان کا اپنی قوم میں بہت احترام، ان کے والد بھی بہت بڑے اور یہ بھی بہت بڑے. عبداللہ ابن سلام اسی دن پیغمبر ہو گئے تھے جب پیغمبر مدینے میں داخل ہوئے، اور پھر مسلسل غور کرتے رہے. ایک دن برداشت نہ کر سکے اور پیغمبر کی خدمت میں آئے. پیغمبر ابھی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں وہاں پہ آئے عبداللہ ابن سلام، اور آنے کے بعد کہا کہ اے شخص، میں نے لوگوں سے سنا ہے اور خود دیکھا بھی کہ تو اپنی رسالت و نبوت کا دعویٰ کر رہا اور یہ کہتا کہ تو وہی نبی ہے جس کی پیشین گوئی موسیٰ نے تورات میں اور عیسیٰ نے انجیل میں کی. پیغمبر نے کہا ہاں بے شک میں وہی نبی ہوں اور سچا نبی ہوں. وہ کہا کہ میرے 3 سوالوں کا جواب دو پھر میں مانوں گا تمہیں نبی. پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی نشانی کیا ہوگی. دوسرا سوال یہ ہے کہ بہشت والوں کی پہلی غذا کیا ہوگی. تیسرا سوال یہ ہے کہ پیدا ہونے والے میں کبھی لڑکا کیوں پیدا ہوتا ہے کبھی لڑکی کیوں پیدا ہوتی. پیغمبر اسلام نے کہا ٹھہر جاؤ میں انتظار کر رہا ہوں. جبرائیل ان 3 سوالوں کا جواب لے کے آ رہے. جبرائیل کا نام سنا عبداللہ ابن سلام کو غصہ آ گیا. تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہودی حضرت جبرائیل کو اپنا دشمن جانی سمجھتے. عبداللہ ابن سلام نے کہا جبرائیل کی بات کر رہے ہو؟ فہو عدو لنا، وہ تو ہم یہودیوں کا کھلا دشمن جو وقت نصر میں ہمارے شہر پہ حملہ کیا اور 10,000 یہودیوں کو مارا تھا، وہ جبرائیل نے اس کی مدد کی. جبرائیل نے سب سے بڑی خیانت تو یہ کی ہے. یہ عبداللہ ابن سلام کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ خدا نے جبرائیل سے کہا تھا کہ جاؤ اور جا کے نبوت کو آل اسرائیل میں دو، وہ آل اسماعیل میں لے کے آ گیا اور ہماری نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ جب یہودیوں نے نافرمانی کی تو پروردگار عالم نے جبرائیل کو حکم دیا کہ ان کے سروں پہ کوہ طور کو نازل کرو. ان کو سجدے کا حکم ملا تھا، انہوں نے سجدے سے انکار کیا تھا. جبرائیل نے کوہ طور ان کے سروں کے اوپر لے جا کے قائم کر دیا.
پھر ان یہودیوں سے کہا گیا اب سجدہ کرو ورنہ یہ پہاڑی تمہارے سر پہ گرائی جائے گی. ڈر کے مارے ایک مرتبہ گر پڑے سب کے سب سجدے میں، اس لیے کہ سر پہ پہاڑی، مگر اتنا ڈر رہے کہ ایک آنکھ زمین کی طرف تھی اور ایک آنکھ آسمان کی طرف تھی کہ کہیں جبرائیل دھوکے سے یہ پہاڑی گرانا دے. چنانچہ طویل عرصے تک یہودیوں کا سجدہ اس طرح سے ہوا کرتا تھا کہ ایک آنکھ سے زمین کو دیکھتے تھے، ایک آنکھ سے آسمان کو. سورہ بقرہ میں اس واقعے کا تذکرہ. تو انتہائی دشمنی تھی یہودیوں کو جبرائیل سے. عبداللہ ابن سلام نے کہا وہ جبرائیل جو نبوت کو بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں لے گئے، وہ جبرائیل جس نے ہمارے سروں پہ پہاڑ لٹکا کے ہمیں سجدہ کروایا، وہ جبرائیل جس نے وقت نصر کو رہنمائی دی تاکہ وہ آ کے یہودیوں کو دبا کرے، میں اس کی بات نہیں مانتا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 نازل ہوئی. یا رسول کہہ دو ان لوگوں سے کہ جو آدمی من کان عدوا للہ، جو آدمی اللہ کا دشمن ہے، وہ ملائکتہ ہی اور اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے، وہ جبریل و میکائیل، اور جو جبرائیل کا دشمن ہے یا جو میکائیل کا دشمن ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اگر وہ ان سے دشمنی رکھے گا تو اللہ کافروں سے دشمنی رکھتا ہے. یہ آیت اسی موقع پہ نازل ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ ابن سلام ذرا ٹھنڈے پڑے. پیغمبر نے کہا جبرائیل اس آیت کے ساتھ تینوں جواب لے کے آ گئے. پہلا جواب یہ کہ جب مشرق اور مغرب میں آگ بھڑکے گی وہ قیامت کی نشانی ہوگی. دوسرے سوال کا جواب یہ کہ مچھلی کا جگر یہ جنت والوں کی پہلی خوراک ہوگی. اور کتنی عجیب بات ہے کہ آج دنیا کے سارے سائنسدان متفق ہو گئے، سارے ڈاکٹر متفق ہو گئے کہ انسان کے لیے بہترین غذا مچھلی. مچھلی وہ واحد چیز ہے کہ جس کے اندر نہ تو کوئی چربی ہے، نہ کوئی چکنائی ہے، نہ کوئی کولیسٹرول ہے، نہ اس کی وجہ سے بلڈ پریشر کی بیماری ہو سکتی، نہ ہارٹ کی بیماری ہو سکتی. کبھی آپ آج کل کے جو اخبارات اور رسالے آتے ہیں اس میں مچھلی کی تفصیل پڑھیں. پیغمبر نے کہا کہ پہلی غذا جنت والوں کو مچھلی کا جگر ملے گا. اور تیسرے سوال کا بھی جواب دیا کہ کبھی لڑکا کیوں ہوتا ہے، کبھی لڑکی کیوں ہوتا، جس لڑکی کیوں ہوتی ہے. جس وقت پیغمبر نے یہ جواب دے دیے تو بے اختیار عبداللہ ابن السلام کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کیونکہ یہ تینوں جواب اس تورات میں لکھے ہوئے ہیں جو عام یہودیوں کے پاس بھی نہیں. کیونکہ عبداللہ ابن السلام جناب یوسف کی نسل میں ہے اور اس پورے نسل میں سارے علماء گزرے. طریقہ یہ تھا یہودیت میں کہ علم دین آبائی علم تھا، یعنی نسل بعد نسل منتقل ہوتا تھا. عالم کا بیٹا عالم بنے گا، عالم کا بیٹا عالم بنے گا. اسلام کی طرح نہیں کہ مرج وقت کے بیٹا کبھی ہو سکتا ہے جاہل نکل جائے اور جاہل کا بیٹا کبھی مرج وقت بن جاتا. جو اسلام نے عدل کیا ہے وہ یہودیت میں نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ عالم کا بیٹا ہی عالم بنتا تھا. تو عبداللہ ابن سلام کو اپنے بزرگوں سے اصلی تورات ملی تھی. کہا اس میں ان تینوں سوالوں کا یہی جواب لکھا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم رسول ہو. پھر اس کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب تو میں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن میری قوم اتنی جاہل ہے اور اتنی دشمن ہے آپ کی اور آپ کے پیغام کی، اور بغیر کسی اصول کے دشمنی کہ آپ ان کو اگر اسلام کا پیغام دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اللہ کے رسول آپ ایک کام کریں، یہ مدینے والوں کو بتانا. آپ کو یاد ہوگا میں نے 3 ہفتے پہلے عرض کیا تھا کہ مدینے والے یہودیوں سے بڑے متاثر تھے ان کے علم سے. تو عبداللہ ابن سلام نے کہا اب تو یہ گھر کا بھیدی ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول یہ یہودی کتنے زیادہ دشمنی کے اندر اندھے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ یہودی علماء کو بلائیے. یہ نہ بتائیے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان سے پوچھیے کہ ان کا میرے بارے میں کیا نظریہ. میں پردے کے پیچھے جا کے بیٹھ جاتا ہوں. چنانچہ ابو ایوب انصاری کے گھر میں پردہ لگایا گیا اور ابو عبداللہ ابن سلام پردے کے پیچھے بیٹھ گئے. پیغمبر نے یہودیوں کے 10-12 بڑے بڑے علماء کو بلایا، وہ لوگ آ گئے. پیغمبر نے ان سے کہا اب مدینے کے بھی لوگ موجود ہیں، خصوصاً مدینے کے سردار یہ موجود ہیں. پیغمبر نے کہا یہ بتاؤ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ. کہا کیا ہے ہمارے مہمان، وہ ہوا عالم ہونا وابن عالمنا، وہ ہمارا سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا، وہ ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا، وہ ہمارا عقل مند ترین انسان ہے اور عقل مند ترین انسان کا بیٹا. پیغمبر نے کہا مگر وہ تو اسلام قبول کر چکا، اب تمہارا کیا نظریہ. ابھی خود کہہ رہے ہو کہ وہ سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا سردار، کیا نظریہ. کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا اتنا بڑا عالم اور سردار وہ کیسے اسلام قبول کرے، یہ تو ناممکن، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے ہی کہا عبداللہ ابن سلام پردہ اٹھا کے باہر آ گئے اور کہا کہ بے شک میں نے اسلام قبول کیا، یہ میرے رسول سچ کہہ رہے ہیں
جتنا سننا تھا سارے کے سارے سردار پیغمبر اسلام کی جانب متوجہ ہوئے. اے ہمارے مہمان، تو نے ہمارا وقت کیوں برباد کیا؟ کس آدمی کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا؟ ہوا اشر رونا وابن اشر لینا و اجہل ہونا وابن اجہل لینا. یہ ہمارا سب سے بدترین انسان ہے اور سب سے بدترین انسان کا بیٹا، سب سے بڑا جاہل ہے اور سب سے بڑے جاہل کا بیٹا. تم نے کس کی وجہ سے ہمارا وقت برباد کیا؟ عبداللہ ابن سلام سرداران مدینہ کی جانب موڑے. دیکھو یہ ہیں یہودی، 2 منٹ پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا سب سے عقل مند انسان ہے، سب سے عالم انسان ہے، اور ابھی جب کلمہ سنا تو کہا کہ یہ سب سے جاہل ہے اور سب سے زیادہ شریر ہے. مگر عبداللہ ابن سلام کے اسلام نے مدینے کے اندر ایک نئی لہر دوڑا دی، اور جو مدینے کے مسلمان یہودیوں سے متاثر تھے وہ اپنے نظریات کو بدلنے سے مجبور ہو گئے. مگر پیغمبر نے دیکھا کہ مدینے والوں میں خلوص بہت ہے، بہت خلوص ہے. پیغمبر کے لیے جان و دل فرش راہ کیے ہوئے، پیغمبر کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار. اندازہ کریں کہ جب پیغمبر ابو ایوب انصاری کے گھر میں چند دن ٹھہرے تو ایک دن سارے مدینے والوں نے طے کیا کہ ہمارا مہمان آیا، ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ ہے کہ اس کو جا کے کوئی ہدیہ پیش کرے. ہر آدمی ایک تحفہ، ایک مٹھائی لے کے آیا. سلیم مدینے کی قابل احترام خاتون، جن کا پیغمبر سے دور کا ایک رشتہ بھی ہوتا ہے، یہ رشتے کی خالہ لیکن بہت دور کا رشتہ، یہ پیغمبر کے پاس آئے. اللہ کے رسول، ہر عورت ہر مرد آپ کے لیے کوئی ہدیہ لے کے آ رہا. میری حیثیت ایسی نہیں ہے کہ میں کوئی ہدیہ دوں، میں آپ کو ہدیہ کرنے کے لیے اپنا بیٹا لے کے آئی. 11 برس کا لڑکا تھا ان کا انف، وہ لا کے پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا کہ آج تو یہ آپ کا غلام، میں اس کی ماں نہ رہی، اس کا باپ نہ رہا، ہم نے سارے رشتے کاٹ دیے، یہ آپ کی نظر. مدینے والوں کا جذبہ یہ تھا. پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ جذبہ ان کا بہترین ہے، مگر یہ بہترین جذبہ کام نہیں آتا جب تک کہ ساتھ میں علم بھی نہ ہو دین کا، شریعت کی معلومات بھی نہ ہو، تو بہترین سے بہترین جذبہ بھی انسان کے لیے مفید نہیں. پیغمبر نے اب مدینے والوں کو دیکھیے، ان کا ایمان کوئی شک والا نہیں، لیکن ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایک مرکز بنانا چاہا مسجد النبوی، کہ جب تک کہ ایک مرکز نہ ہو کسی قوم کے پاس، اس قوم کا سارا خلوص اور ایمان بیکار اور بے فائدہ رہ جاتا ہے. دنیاوی اعتبار سے اجر آخرت کو ملے گا، مگر دنیا میں جو ایمان کا ایک کمال ہے، دنیا میں جو ایمان کا ایک فائدہ، جب تک کہ مرکز نہ ہو اتنا فائدہ نہیں ہوتا. وہ ایک خبیث ترین انسان شان رسالت میں آج گستاخی کر کے بیٹھا، پاکستان میں ہنگامہ، فلاں ملک میں ہنگامہ، فلاں ملک میں ہنگامہ، کوئی اثر نہیں ہوا. لیکن جو مرکز اسلام اس وقت ہے ایران، وہاں سے امام خمینی کا ایک فتویٰ آیا، چاہے اوپری دل سے صحیح، وہ معافی مانگنے پہ مجبور ہوا، وہ معذرت کرنے پہ مجبور ہوا، الفاظ کا ڈھیر صحیح، مگر سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس سے پہلے جو متفرق آوازیں بلند ہو رہی تھی تو اس پہ ذرہ برابر اثر نہیں ہوا تھا. لیکن آج وہ معافی مانگ رہا ہے، معذرت کر رہا ہے، الفاظ کی معافی صحیح، نامکمل معافی صحیح، مگر جس چیز نے اس کو جھکایا کہ مرکز جس وقت قائم ہو جاتا ہے اس وقت دین کو بھی فائدہ پہنچتا، اسلام کو بھی فائدہ پہنچتا. تو پیغمبر نے اب ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے درمیان اہم ترین کام یہ قرار دیا کہ مدینے میں ایک مرکز بنانا ہے، مسجد النبوی. یہ مسجد النبوی کس طرح بنی اور اس مسجد النبوی کی صورت میں علی کی حقانیت کی کتنی اہم دلیل دنیا کے سامنے آئی، یہ انشاءاللہ آئندہ منگل کو سیرت رسول کی 62ویں تقریر میں آپ سماعت فرمائیں گے. آج بھی کیونکہ خاصا وقت ہو گیا اور مجھے احساس ہو رہا کہ میرے اس مجمع میں کچھ ایسے صاحبان ایمان بھی کہ جن کو اس موضوع سے بہت زیادہ تو دلچسپی نہیں، تو میں زیادہ ان کو زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا. البتہ ہر اس مومن کہ جو پہلی مرتبہ کسی وجہ سے اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، یہ بتا دیں کہ اس کا ایک عام طریقہ یہ ہے کہ یہ سیرت رسول کا ایک سلسلہ چل رہا، جس کی آج 62ویں تقریر، اور ہر تقریر کے بعد موقع کی مناسبت سے 5 منٹ سے 15 منٹ کے مسئلے ہوتے ہیں. تقریر لمبی ہو جائے تو 5 منٹ کے مسئلے، تقریر وقت پہ ختم ہو جائے تو 15 منٹ کے مسئلے، اور اس کے بعد مجلس کے انداز میں مسائل ہوتے ہیں. تو ایک زحمت تو شاید آپ میں سے کچھ کی مکمل ہو گئی، لیکن ابھی مسائل کا حصہ باقی ہے. کیونکہ پیغمبر نے بھی مدینہ پہنچ کے مسجد کو کیوں بنایا؟ خالی نمازوں کے لیے نہیں، بلکہ مرکز علمی بنایا مسجد کو، وہاں درس کا سلسلہ قائم کیا، کیونکہ مسائل ایک انتہا اہم چیز ہے. تو آج بھی 2 یا 3 بہت ہی مختصر مسئلے. پہلا مسئلہ جو ہے وہ پچھلی دفعہ کا ہے، اگرچہ آج بھی وقت کم رہ گیا. یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں ممبر سے اترنے کی تیاری شروع کر دینا چاہیے، مگر ثواب کی خاطر چند منٹ کے لیے آپ کو زحمت میں دے رہا ہوں.
کیونکہ جن مومن کا مسئلہ ہے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو مسلسل ٹالا جا رہا، تو آج میں اس کا جواب دے ہی دوں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ برادران اہل سنت اعتراض کرتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں صرف ذکر خدا ہونا چاہیے، درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بارے میں کوئی حوالہ مل سکتا؟ کیونکہ پچھلی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ میرا زیادہ یہاں پہ اہم مقصد اپنے مسائل بتانا، اس لیے اس برادر ایمانی کو صرف اپنی کتابوں کا حوالہ دے دوں۔ ہماری کتاب تہذیب شیخ طوسی کی، ملا یحضرہ الفقیہ شیخ صدوق کی، فروع کافی کی تیسری جلد، یعنی کافی کی تیسری جلد اور فروع کافی کی پہلی جلد محمد ابن یعقوب کلینی کی، وسائل الشیعہ محمد ابن حر عاملی کی، اور بہار الانوار علامہ مجلسی کی۔ ان پانچوں کتابوں میں یہ روایت کہ مومن کے لیے سزاوار کہ رکوع اور سجدے میں ذکر خدا کے بعد درود ضرور بھیجیں، یہ تو ہوئی ایک خاص روایت۔ اس کے علاوہ میں ایک عام مسئلہ بتا دوں جو برادران اہل سنت بھی مانتے ہیں اور ہمارے یہاں بھی مانا ہوا مسئلہ، کہ خود درود کیا چیز ہے؟ خود درود کیا چیز ہے؟ اللہم صلی علی محمد کا مطلب کیا؟ وآل محمد کا مطلب کیا؟ یہ دعا اور یہ اصول ہے تمام مسلمانوں کے پاس کہ نماز میں دعا کسی وقت بھی اور کسی جگہ بھی مانگی جا سکتی۔ تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ یہاں پہ ہم ذکر خدا کے ساتھ فضائل معصوم بتا رہے ہیں یا فضائل رسول بتا رہے ہیں تو وہ غلط فہمی ہے۔ ہم دعا مانگ رہے ہیں، درود ایک دعا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو جب اپنے لیے دعا مانگنے کا حق ہے پوری نماز میں، تو اگر رسول والے رسول کے لیے دعا مانگے تو اس میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی لیے ہمارے مراجع کا ایک فتویٰ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز خصوصاً تشہد اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد یا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے بعد اشہد ان علی امیر المومنین کا تو وہ نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر کسی کو کوئی بالکل جاہل مسئلہ ہے تو دوسری بات، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے اس مسئلے کی مخالفت کر رہا اس کی نماز اسی لیے باطل کہ بہرحال یہ دعا نہ رہے، جو دعا ہے اس کی نماز میں ہر جگہ اجازت، لیکن جو تشہد میں بعض مقامات پر میں نے سنا کہ اشہد ان علی امیر المومنین کو بھی تشہد میں بڑھا دیا گیا۔ اس میں کیا شک ہے کہ علی امیر المومنین ولی خدا خلیفہ بلا فصل، مگر جو نماز علی ہی نے ہم کو سکھائی اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے زیادہ ہمیں کمی و بیشی کا حق نہیں۔ جب ابو ایوب انصاری سنت رسول کے اتنے پابند کہ جس کھانے میں رسول کی انگلی جہاں رہے اسی انگلی پر ہم اپنی انگلی رکھ کے کھانا کھائیں گے تو ہمارے پاس بھی کوئی ادھر ادھر ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ جس گواہی سے زیادہ برحق کون سی گواہی، مگر نماز ہم کو وہی پڑھنا ہے جو علی نے سکھائی، تو ان کو بتا دیجیے کہ اسی لیے ہمارے مراجع اشہد ان علی امیر المومنین کو مبدل نماز سمجھتے ہیں، لیکن کیونکہ درود دعا آپ رسول اور اہل رسول کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، رکوع میں کریں، سجدے میں کریں، قنوت میں تو خیر کرتے ہی ہیں، الحمد کے سورے کے بعد کریں، قل هو اللہ کے سورے کے بعد کریں، نماز ہر جگہ صحیح ہے، تو یہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ دوسرا جو مسئلہ یہ سوال مجھ سے اس وقت پوچھا گیا وہ ایک بہت ہی لمبا چوڑا مسئلہ ہے، میں وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں اور ان مومنہ کے جذبے کو بھی دیکھ رہا ہوں، بہت ہی مختصر اس کو میں خلاصہ کر دیتا ہوں۔ ایک سوال یہ ہے کہ آج کل ہماری عورتیں جو ہیں عجیب طرح ان کا طریقہ ہو گیا، یہ کوئی عورت ہی لکھ رہی اور وہ سنت کام کی طرف راغب ہو گئی ہیں، واجب کام کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک لمبی چوڑی فہرست لکھی کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس کا دین مانیں، آپ کچھ کہتے ہیں، فلاں ذاکرہ کچھ کہتی ہیں، فلاں ذاکرہ کچھ کہتی ہیں، فلاں ذاکرہ کچھ کہتی ہیں، تو ہم کس کے دین کے اوپر چلیں؟ پھر یہ فرماتی ہیں کہ آج کل معجزوں کی بہت ساری کتابیں آئی ہیں جس کے اوپر کھچڑی یا پکوڑے وغیرہ کی کہانیاں پڑھی جاتی ہیں اور کوئی کسی امام کے نام سے ہے، کوئی کسی امام کے نام سے ہے، اسی طرح سے بی بی رقیہ کے نام سے کوئی مٹی کی کہانی ہے، نمک کی روٹی کی کہانی ہے، یہ سب ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ کوئی مچھلی کا عمل کرتا لیکن آیت کریمہ کا یا قرآن کا کوئی عمل نہیں ہوتا، خصوصاً اب جو لڑکیاں نئی نئی دینیات سیکھ رہی انہوں نے تو اور بھی زیادہ غضب کیا ہے، وہ صبح سے شام تک مجلس میں بیٹھی رہیں گی لیکن قرآن کوئی نہیں پڑھتا اور یہ لڑکیاں اس کے اوپر ٹوکتی بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ لوگ اپنے مرحومین کو قرآن بخشتے ہیں اور تو آخر مسجدوں اور امام باڑوں میں کیوں نہیں پڑھتے ہیں، غلط کہانی غلط عمل وغیرہ کیوں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان خاتون کا رخ مردوں کی طرف ہے، یہ ساری غلطی مردوں کی ہے،
کیونکہ وہ آپ کی مجلس میں آتے ہیں، سنتے سب کچھ ہیں، اپنی عورتوں کو غلط چیزوں سے نہیں روکتے. اور میں کہاں کہاں تک بتاؤں، یہ کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں امام زمانہ کا ایک عمل ہوتا ہے جس میں 100 دفعہ تسبیح پڑھی جاتی، جس میں یہ ہے کہ یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی. اب یہ کہہ رہی ہیں کہ کسی نے کہا ہے کہ نہیں، حسن حسین کا نام قطعاً نہیں لینا، باقی سب کے نام لینا، جس کی وجہ سے 2 معصومین کے نام لوگ بھولنے لگے. اور یہ نئی چیزیں نکل آئی ہیں، ایسی چیزیں کہ یہ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ آ کر دیکھیں تو اپنا سر پیٹ لیں کہ یہ ہو کیا رہا. جو قرآنوں پہ مٹی جم رہی ہے اور لوگ اسی طرح سے اپنے مرحومین کے نام پہ وقف تو دیتے ہیں، پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے. اور اب یہ فرما رہے ہیں مثلاً یہ آخر کی چیز آئی ہے کہ اب کسی نے یہ کہہ دیا، انہوں نے نام لکھا ہے لیکن میں نام کیوں بتاؤں، انہوں نے کہا کہ فلاں ذاکرہ نے یہ پڑھ دیا کہ اذان ضروری نہیں، اقامت ضروری نہیں. ہم باپ دادا کے زمانے سے جو نماز پڑھتے آئے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی یہ سکھا رہے ہیں، اس میں تو اذان اقامت بھی یہ کہاں سے آ گیا کہ سب چھوڑ دو، اور عورتوں نے چھوڑ دیا. اسی طرح ہم سجدے میں اور رکوع میں 3 دفعہ سبحان رب الاعلیٰ پڑھتے. اب وہ فلاں ذاکرہ نے آ کر ہماری بچیوں کو بتایا کہ یہ بھی چھوڑ دو. نتیجہ یہ ہے کہ وہ 3 منٹ میں نماز مکمل کر دیتی. تو یہ مجھ سے گزارش کی گئی ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو ختم کیجیے اور جو فرسودہ روایات ہیں ان کا مقابلہ کریں. اس کے بعد ایک بات انہوں نے کہی جو مجھے کہیں اور سے بھی پتہ چلی کہ یہاں کھارادر میں کوئی معلمہ ہیں جنہوں نے لڑکیوں کو یہ مسئلہ بتایا ہے کہ نیل پالش لگا کے وضو ہو سکتا ہے، صرف ایک انگلی میں نہ ہو، باقی سب میں اگر نیل پالش ہے تو وضو ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں آپ بتائیے کیا مسئلہ. خیر یہ بہت لمبی چوڑی ان کی درد بھری داستان تھی جو آپ نے سنی، اور ان کا جذبہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، خلوص میں ان کے کوئی شک نہیں. لیکن بات وہی جو آج ہمارا موضوع ہے کہ خلوص اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچاتا جب تک کہ اس کے ساتھ دین کی صحیح معلومات نہ ہو. آپ نے جو مسئلے لکھے یقیناً میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو اس قسم کی غلط کہانیاں اور معجزے مشہور ہو جاتے ہیں، اس کا تو میں نے بہت مقابلہ کیا اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا. یہ بھی بات انتہائی قابل مذمت ہے کہ صاحبان ایمان قرآن کو تلاوت کرنا چھوڑ دیا ہے اور اس پہ توجہ نہیں دیتے. ہاں یہ 3 چیزوں کی میں وضاحت کر دوں جو اصل خلاصہ. اذان اور اقامت بہتر تو ہے کہ اس کو پڑھیں، بلکہ بعض مراجع تو واجب سمجھتے تھے لیکن بہت پہلے. البتہ واجب نہیں، چنانچہ اگر کوئی اذان اور اقامت نہیں پڑھتا ہے تب بھی اس کی نماز صحیح. لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کیا ضرورت ہے اس کو چھوڑ دینے کی. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ اگر کسی کو 2000 روپے مل رہے اور بغیر کوئی محنت کیے 3000 بھی اس کو مل رہے تو کیوں وہ 1000 روپے کو ٹھکرائے گا یا چھوڑ دے گا. تو یہ اذان اور اقامت کا بے انتہا ثواب ہے، اس کے ثواب میں کوئی شک نہیں. ہاں اگر کسی کی مجبوری ہو وہ چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں، بغیر مجبوری کے بھی شرن چھوڑا جا سکتا. لیکن بہتر یہ ہے کہ جب ایک گھر بیٹھے مفت میں ثواب آ رہا تو ثواب کوئی بری چیز تو نہیں ہے کہ آدمی اسے ترک کر دے. اچھا رکوع اور سجدے میں بھی 1 مرتبہ سبحان رب العظیم و بحمدہ پڑھنے سے نماز ہو جاتی. جس نے مسئلہ بتایا بالکل صحیح بتایا، اور جو اس کی پابندی کر رہا ہے وہ بھی صحیح کر رہا ہے. ہاں جس کو زیادہ ثواب لینا ہے 3 مرتبہ کہے، جس کو کم ثواب لینا ہے 1 مرتبہ کہے، مگر کسی کو کسی پہ اعتراض کا حق نہیں. جو واقعاً چیز قابل توجہ وہ یہ ہے کہ ہاں یہ مسئلہ مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ یہ بات مشہور ہو گئی ہے خواتین کہ نیل پالش سے وضو صحیح ہو جاتا، فقط اگر 1 انگلی میں نیل پالش نہ لگی ہو تو چل جائے گا اور وضو صحیح ہوگا. یہ بات میرا اندازہ کہ غلط سمجھی گئی، کیونکہ اصل مسئلہ میں سنا دوں. اصل مسئلہ یہ کہ چہرے اور دونوں ہاتھوں پر بال برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ بن جائے. جو ہاتھ جتنا دھوتے ہیں کونی سے انگلیوں کے سرے پر بال برابر بلکہ سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر کوئی چیز چپکی ہوئی ہے یا چمٹی ہوئی ہے یا ایسی چیزیں جو پانی کو روک رہی تو اس سے وضو بالکل غلط. نیل پالش پانی کو پہنچتی ناخن تک پہنچنے سے روکتی، اس لیے نیل پالش کا اگر ایک دھبا بھی سوئی کی نوک کے برابر بھی نیل پالش لگی تو وضو غلط ہے، باطل. اس میں جاہل مسئلہ کو بھی معافی نہیں ہے. اگر کسی کو مسئلہ نہیں پتا اور اس نے نمازیں پڑھ لی تو یہ نمازوں کی قضا کرنا ہو. لیکن پیروں کے اندر جو مسا اس میں یہ مسئلہ کہ پیروں کے مسا میں کیونکہ 1 انگلی سے مسا ہو سکتا، اس لیے پیروں میں اگر
4 انگلیوں پہ بھی نیل پالش لگی اور صرف 1 انگلی پہ نیل پالش نہ، اور مسا کے وقت اس 1 انگلی پر ضرور ہاتھ پھیرا جائے، چاہے باقی انگلیوں پر بھی پھیرے چاہے نہ پھیرے، لیکن جس پہ نیل پالش نہیں وہ انگلی مسا میں سب سے اہم، اس کے اوپر اگر ہاتھ پھیر دیں تو پیروں کا مسا ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ پیر کا مسا 1 انگلی سے صحیح۔ لیکن جو سیدھا اور الٹا ہاتھ دھونے والا ہے اس کے اندر تو اگر 4 انگلیوں پر نیل پالش نہ ہو، فقط 1 پر بھی ہو تب بھی وضو گیا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ فقط سوئی کی نوک کے برابر بھی لگی ہے نیل پالش تو وضو گیا، یہ بالکل غلط مسئلہ مشہور ہو گیا ہے، اس میں قطعاً کسی قسم کے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی اشتباہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تمام شیعہ علماء کا مانا ہوا مسئلہ، تو مسئلہ واضح ہو جائے کہ وہ بچیاں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ بتانے والی نے پیروں کے سلسلے کا مسئلہ بتایا ہوگا، جو انہوں نے سارے ہاتھ اور پیروں پہ جاری کر دیا ہے، یہ فرق جو ہے بہت اہم فرق ہے، اور یہی وہ چیزیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے سامنے سیرت معصومین میں اپنے چھٹے امام کی سیرت آتی کہ سب سے زیادہ ہمارے چھٹے امام کو علمی جہاد کرنا پڑا۔ مولا کی شخصیت کی تو بات ہی علیحدہ، مولا کی زندگی میں تو ہر قسم کا جہاد، ورنہ مولا کے بعد ہر معصوم کے جہاد کا طریقہ دوسرے سے الگ، کسی کو تلوار کا جہاد کرنا پڑا، کسی کو صبر کا جہاد کرنا پڑا، کسی کو تقوی کا جہاد کرنا پڑا، کسی کو عبادت کا جہاد کرنا پڑا، اور ہمارے چھٹے امام کو علم کا جہاد کرنا پڑا، کیونکہ چھٹے امام کے زمانے میں یہی تھا کہ ایسے جھوٹے جھوٹے مجتہدین نکل آئے تھے جو امام کے سامنے اپنی دکان کھول کے بیٹھ گئے تھے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ لوگ امام کے پاس جانا چھوڑ دے ہمارے پاس آ جائیں، اور اس دشمنی میں وہ اتنا دور نکل گئے کہ جو امام کہیں گے وہ اس کا الٹا مسئلہ بتاتے۔ چنانچہ ایک بہت ہی مشہور مجتہد کا جملہ کہ مجھے خدا کی قسم کوئی مجھے اتنا بتا دے کہ نمازی جب رکوع کی حالت میں ہو تو وہ آنکھیں کھولے یا بند کرے، جس سلسلے میں جعفر صادق کا فتویٰ کوئی مجھے بتا دے۔ لوگوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، اتنا تڑپے جا رہے ہو امام کے فتوے کے لیے؟ کہا کہ ہاں، مجھے باقی تمام چیزوں میں تو امام کا فتویٰ مل گیا، چنانچہ میں نے اس کا الٹا فتویٰ دے دیا۔ اس مسئلے میں کہ رکوع میں آنکھیں کھولی جائیں یا بند کی جائیں امام کا فتویٰ نہیں مل رہا، کاش مجھے کوئی اس میں بھی امام کا فتویٰ بتائے تاکہ میں اس کا الٹا فتویٰ دے دوں۔ اس لیے کہ دکانداری چمکتی اسی وقت ہے کہ جب جو حق والی بات ہے اس کے خلاف تم باطل والی بات کہو، اور امام کو ساری زندگی یہی جہاد کرنا پڑا کہ جو جہالت تھی مسلمانوں کی ان کو دور کیا جا رہا۔ چنانچہ یہ چیز کہاں پسند آ سکتی ہے حکمرانان وقت کو؟ یہ جھوٹے مجتہدین، یہ جو اجتہاد کی دکانیں تھیں یہ تو حکمرانوں ہی نے قائم کی تھی۔ چنانچہ اب چھٹے امام کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی۔ پہلی سازش یہ کی گئی کہ امام کے گھر کو آگ لگا دی گئی، امام گھر میں درس دے رہے ہیں، چاروں طرف سے گھر کو گھیرا گیا اور گھر کو آگ لگا دی گئی، اور بدقسمتی یہ کہ یہ کام لیا گیا امام ہی کے خاندان کے ایک فرد سے، اسے مدینے کا گورنر بنایا اس شرط پر کہ تمہیں امام کو شہید کرنا۔ اس پر اتنی ہمت تو نہیں ہو کہ براہ راست امام تک پہنچ کے امام کو شہید کرتا۔ امام گھر میں درد دے رہے ہیں، جیسے امام بارگاہ میں فرض کیجیے گفتگو ہوتی، کہیں پاکستان میں کئی جگہ یہ ہو چکا، امام کے گھر کو چاروں طرف سے آگ کی نظر کیا گیا، لیکن جیسے ہی یہ آگ پھیلی سارے طالب علم پریشان ہوئے، لوگ گھبرائے، اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے، امام نے کہا بیٹھ جاؤ، امام کھڑے ہوئے اور پورے درس کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں اور اپنی ابا کے دامن کو ہلاتے جا رہے ہیں اور ایک جملہ کہتے جاتے ہیں، انا ابن ابراہیم خلیل اللہ، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم کا فرزند ہوں۔ اور دنیا نے عجیب منظر دیکھا کہ چاروں طرف سے مکان گھیرے میں لیا گیا ہے، مگر جہاں امام کی ابا کی ہوا پہنچتی ہے اور ابراہیم خلیل خدا کے حوالے سے امام کا رشتہ پہنچتا ہے، آگ ٹھنڈی ہی نہیں پڑتی ہے بلکہ واقعان بیل بوٹے اور پودے وغیرہ نمودار ہونے لگتے ہیں۔ جب آگ ختم ہوئی تو دیکھا کہ نمرود ثانی نے جس عمل کو انجام دیا تھا تو جو ابراہیم کا وارث و فرزند ہے اس کے لیے وہی معجزہ ابراہیمی مدینے میں لوگوں نے دیکھا۔ یہ دیکھ کے تو حکمران اور پریشان ہوا، امام کی شہرت اور عظمت اور بلند ہو گئی۔ چنانچہ محمد ابن سلیمان کو حاکم مدینہ بنایا کہ جو کام امام کا رشتہ دار نہیں کر سکا وہ کام تمہیں کرنا ہوگا، اور اس نے وہی حربہ استعمال کیا جو امام کے بعد دوسرے معصومین پر بھی استعمال ہوا کہ ایک دن امام کی دعوت کی، کھانے میں زہر ملایا، امام سے کہا کہ میں نے آپ کی دعوت کی ہے، چند لقمے یہ انگور کے 2 دانے امام نے نوش فرمائے،
منصور سوانقی کے حکم سے حاکم مدینہ زہر دے رہا ہے اور زہر کے اثر سے لڑکھڑاتے ہوئے امام اپنے گھر میں داخل ہوئے. روایتوں میں یہ ہے کہ جس وقت امام کی یہ حالت دیکھی تو ام حمیدہ امام کی بیوی ہیں, گھبرا کے آگے بڑھی. ساتھ میں امام آ گئے. امام کی 2 بچیاں تھیں جن کو امام سے بھی انتہا محبت تھی, وہ تڑپتی ہوئی آگے بڑھی. اور ایک روایت ہے کہ 15 شوال, ایک روایت ہے کہ 25 شوال, اور ایک روایت یہ ہے کہ آج یعنی 15 رجب کی تاریخ وہ تاریخ تھی کہ میرا 7واں امام اپنی جبینی کو قریب آتے دیکھ رہا ہے. بس عین اس موقع پر چھٹے امام نے 7ویں امام کو قریب بلایا, بیٹا اب میرے بعد تمہیں امام بننا ہے, اس لیے اسرار امامت کو سن لو. وصیتیں کی گئیں اور پھر ایک مرتبہ میرے 7ویں امام نے سر سے امامہ اتار پھینکا, دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو بھیگا اور آئے میرا بابا, آئے میرا بابا کہہ کے ماتم شروع کیا. ادھر چھوٹی بہنوں نے بڑے بھائی کا ماتم سنا, دونوں بہنیں باپ کی میت پہ گری. بابا ہمیں جواب دیجیے, بابا ہمیں جواب دیجیے. جب کوئی جواب نہ ملا تو 7ویں امام کی ابا کے دامن کو تھام لیا. بھیا ہمارا بابا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ 7ویں امام نے پیار اور محبت سے دونوں کو جدا کیا اور ایک مرتبہ بابا کی میت کو لے کے چلے. جب جنازہ اٹھا کل کے دن تو یہ لکھا ہے مدینے میں اتنی شان و شوکت کا اور کوئی جنازہ نہ دیکھا گیا تھا. ہائے حاکم مدینہ جس نے زہر دیا ہے وہ بھی ماتم کرتا ہوا جنازے میں شریک ہو گیا. میں کہوں گا ظالم تھا مگر مرنے کے بعد اس نے بھی جنازے کا احترام رکھا. اے کسر ساتھ تو نے کیا ظلم کیا؟ ادھر حاکم مدینہ خود اس کو شہید کیا ہے مگر ماتم تو کر رہا ہے, اور تو رسول کا نواسا تیرے حکم سے شہید کیا گیا مگر اب گھوڑے تیار کرائے جا رہے ہیں. اب لاش حسینی کی پامالی کی بات ہو گئی. فاتحہ کی التماس ہے مرحومہ نور بانو بنت قاسم علی اور مرحوم سلیم حسین ابن فدا حسین کے ایصال ثواب کے لیے. التماس ہے مرحومہ فاطمہ بائی, مرحوم رجب علی, مرحومہ مریم بائی اور مرحومہ گلشن بہن کے ایصال ثواب کے لیے. جملہ مرحوم مومنین و مومنات خصوصاً شرکائے مجلس کے جملہ مرحومین اور مرحومہ خدیجہ بائی مہر علی کے ایصال ثواب کے لیے.